اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت آپ کو حضرت قبلہ علامہ سید محفوظ الحق شاہ صاحب کا خطاب سنوانے جا رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا خطاب ذیشان سنتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل ورلڈ آف FAS 92 کو سبسکرائب بھی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ شریف کے ہوتے ہوئے تورات کے ورقے پڑھتے ہو؟ میرے آقا نے برداشت نہیں کیا۔ میرے قرآن کریم کے ہوتے ہوئے تورات پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو، قرآن کریم کے ہوتے ہوئے سوشلزم کی گندگی کی طرف جھانکتے ہو، قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کتے یہودیوں کو دیکھتے ہو۔ ہر فلسفہ غلط ہے، سچ وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے۔ معافی مانگی، پھر میرے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، اور یہ تو تورات ہے، یہ تو جو کہ اصل صورت میں رہی نہیں، جو اصل صورت میں رہی نہیں ہے، جو کہ محرف ہے، جو کہ مبدل ہے، جو کہ مغیر ہے، اصل میں رہی نہیں وہ، آج خود موسیٰ علیہ السلام بدا لکم تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی، مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگو۔ پہلے مجھے یہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جلدی میں، انٹرویو نہیں ہے، میرے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو اللہ جزا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے کلیم ہیں۔ پھر پوچھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اولو العظم رسول ہیں۔ اتنی شانیں ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العظم رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اتنی شان والا رسول ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر آج ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ، پر تم ان کے پیچھے چلنے لگو، وترکتمونی، مجھے چھوڑ کر، پھر کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، جنت نہیں رہے گی، آگے وہی ہوگا جو غیروں کا نصیبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے سے بھی حضور کو چھوڑ کر کچھ نہیں ملتا۔ اب کون سمجھائے؟ کوئی کدھر دیکھتا ہے، کوئی کدھر دیکھتا ہے، کہ کوئی ان بدبختوں یہودیوں کو دیکھتا ہے، کوئی نصارہ کو دیکھتا ہے، جس کو پاکستان میں جوتے پڑتے ہیں وہ اڑتا ہے، کوئی دبئی پہنچ جاتا ہے، پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو اور بڑے جوتے پڑیں برطانیہ چلا جاتا ہے، پھر کسی کو اور پڑے تو امریکہ چلا جاتا ہے۔ ایسے بد نصیب ہیں، مدینہ عالیہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ مدینہ عالیہ جانے جیسے ہوتے تو پاکستان والے جوتے کیوں کھٹکاتے؟ یہ جوتے کھانے والے اسی لیے ہیں کہ یہ پوری کائنات کو دیکھتے جھک مارتے ہیں، محمدی عربی کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ اور اصل میں بات بھی صحیح ہے، ان کی نگاہیں غیر محرم ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ تو محرم دیکھ سکتے، غیر محرم دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو نرے غیر محرم ہے۔
تب غیر مارنا ہے۔ جب سے سرکار نے فرمایا اب حضور نے دیکھا، اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے، فاروق اعظم پریشرائز ہو گئے، حضور کے جلال آمیز انداز گفتگو کا بڑا اثر ہوا فاروق اعظم کی طبیعت پر، صحابہ کرام پر بھی۔ اب حضور نے ایک انعام دیا۔ انعام کیا دیا؟ کہ قلوب میں ایسی خوشی، ایسی فرحت آئی کہ الحمدللہ رب العالمین معراج ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انتم حظی من الامم، انتم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، امتوں میں میرے حصے میں تم آئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امتوں میں میرے حصے میں تم آئے ہو اور نبیوں میں تمہارے حصے میں میں آیا ہوں۔ تم میرے حصے میں آئے ہو، میں تمہارے حصے میں آیا، تم میرے حصے میں آئے۔ اللہ اکبر، تم میرے حصے میں آئے ہو۔ اور امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ کے لائل پور شریف کی دنیا کو جامع مسجد سنی رضوی میں جنگ بازار میں شیخ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ کے دربار پر انوار کے قریب بیٹھنے والوں کو آج سے صدیوں پہلے ایک محدث صاحب حضوری یہ پیغام دیتا ہے، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضاہنوہ فی علم ولا کرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فاق النبیین، ہمارے نبی پاک فاق النبیین، سارے انبیاء سے فائق ہیں، سارے انبیاء سے۔ ابھی بیٹھنے کا حوصلہ ہے نا، تاکہ میں کچھ لفظی بحث چھیڑ دوں، حق بنتا ہے میرا۔ مادر علمی میں بیٹھ کر یہ نہ کہوں تو پھر کس کو سناؤں؟ وہ میرے بورے والے کے پڑوس میں تو جنگلی رہتے ہیں، بکریوں کے چھیڑو جنگلی، وہ تو سن نہیں سکتے، آپ کو تو سنا لوں، آپ کو تو سنا لوں۔ فاق النبیین، ایک ہے فوق، ایک ہے علا۔ فوق اور علا کے استعمال میں فرق ہے، ڈفرنس ہے، امتیاز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں الکلانس علی رؤوسکم، الامائم علی رؤوسکم، میں یہ کہتا ہوں کہ دستاریں آپ کے سروں پر ہیں، ٹوپیاں آپ کے سروں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نہ میں کہہ گیا تمہارے سروں پہ ٹوپیاں دستاریں اور تم کہو ہم نے کوئی پہنی ہے، تو نے ہم پہ جھوٹ کیوں بولا؟ تہمت کیوں لگائی ہے؟ تہمت کیوں لگائی ہے؟ اچھا بھائی لڑو، کھینچو،
پٹائی کرو، میں تو یہی کروں گا مولا کرم کر میرے محبوب کی امت کے سروں پہ کپڑا دے دے، ان کے سروں پہ ٹوپیاں دے دے، مولا اپنے محبوب کے غلاموں کے سروں پہ دستار دے دے۔ دستار کیا عظمت والی شے ہے، ان سے پوچھو جن پر محدث اعظم نے دستار سجائی، وہ دنیا کے امام بنے، وہ دنیا کے پیر مرشد بنے، کائنات ان کا نام لے جھک جھک کے سلام کرتی ہے، جن کے سروں پہ محدث اعظم نے دستار باندھی۔ اور میرے آقا کے غلاموں محمد عربی نے تو اپنے سب غلاموں کے سروں پہ دستار رکھی ہے۔ الامائم و تیجان العرب، حضور فرماتے ہیں دستار عربوں کا تاج ہے۔ آپ سے سوال ہے، جن خوش قسمتوں نے حضرت کی زیارت کی، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی، حضرت کو کبھی ننگے سر بیٹھے دیکھا ہو؟ فرمائیں، چپ کیوں کر گئے؟ کوئی ہے آپ کے علم میں کہ آپ کبھی ننگے سر تھے؟ اکثر دستار شریف یا پھر ٹوپی تو ضروری ہے، اکثر دستار شریف یا پھر ٹوپی تو ضروری ہے۔ الامامۃ علی الرأس اور السقف فوق رؤوسنا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھت ہمارے سر پر ہے، نہ ہمارے سروں پر فائق ہے۔ فائق وہ ہوتا ہے جو بہت اونچا ہو، جس سے فائق ہو وہ بہت نیچا ہے، اور فائق بہت۔ بصیری کہتا ہے نبی پاک انبیاء پر نہیں، انبیاء پہ فائق ہیں۔ اعلیٰ وہ جو سر کے ساتھ ہے، فوق وہ جو سب سے اونچا ہے۔ پتہ چلا جہاں انبیاء کے کمالات کا تصور نیچے رہ جائے، مصطفیٰ کے قدموں کی دھول اس سے اوپر ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا ہمارا، فاق النبیین فی خلق وفی خلق۔ جب میں نے سرکار کو سنائے حضور کے حکم پر، خواب میں سنایا، یارو بندہ خواب میں چلا جائے، نماز میں تھا، خواب میں گیا، وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، جی وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، خواب میں جانے سے نماز بھی گئی، وضو بھی، تلاوت بھی گئی، قاری بھی گیا۔ ٹھیک ہے، بصیری تیری نیند کے صدقے، تیری نیند کے صدقے تجھے ایسی نیند آئی ہے کہ جب یعنی بیدار تھا تو مفلوج تھا، جب بیدار تھا تو، جب لیٹ گیا سو گیا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اگر نہیں پڑھا، نہیں پتا چلا تو شرح قصیدہ علامہ عمر الخربوتی علیہ الرحمہ پڑھ کے دیکھ لو، لکھا ہے، فرماتے مجھے حضور نے اٹھا کے بٹھایا اور فرمایا مجھے سنا قصیدہ،
سنا قصیدہ. میں کہتا ہوں کہ وہ تو بصیری تو بصیر میں پڑھ رہا ہے, پڑھا بھی نہیں, سوچا ہے. وہ بول تو سکتے نہیں, لکھ مفلوج ہے, ہاتھ نہیں لکھتا, زبان نہیں بولتی, لیکن سرکار تاجدار مدینہ نے فرمایا بصیری قصیدہ سنا, میری نعت سنا. میرے آقا میں نے تو بڑے قصائد لکھے ہیں, کون سا سناؤں؟ فرمایا امن تذکر جیران بذی سلامی, جو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سنا, اور وہ وہی تھا جو میں نے بیماری کی حالت میں لکھا نہیں بلکہ سوچا تھا. وہ قصیدہ جو میرے دل کی دھڑکنوں میں آیا تھا وہ مصطفیٰ نے دیکھ بھی لیا, سن بھی لیا. دیکھ بھی لیا, سن بھی لیا. بوجھ بجھکڑو محرومان توفیق, وہ تو دل میں آنے والی بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں ظالموں, اور ہم تو لاؤڈ سپیکر لگا کے دہائی دے رہے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. کیا خبری کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا. جبرائیل امی رہ گئے راہ میں, اور جبریل تو میرے آقا کی راہ گزر میں رہ گئے. جبریل تو اس راہ گزر میں بھی ساتھ نہ چل سکا. فرشتوں کا امام شہباز سدرہ, شہباز سارے پرندوں سے زیادہ طاقتور ہے, اس کی پرواز کا کوئی جواب مقابلہ نہیں کر سکتا. جبریل کی پرواز شہباز سدرہ ہے, کوئی فرشتہ اس کی پرواز کا مقابلہ. اور جو شہباز ملائکہ ہے, خدا کی قسم جس کی پرواز کی ملائکہ مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ میرے آقا کی خرام ناز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ میرے پیر نے کہا ہے, امام احمد رضا بریلوی نے کہا ہے, شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باد, سدرہ سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے. جبریل کو کوئی پوچھے, میں ڈر کے کہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, بات سمجھانے کے لیے ہے. اس سے کبھی کہلوا کے دیکھو, جبریل کہے کہ حضور میرے جیسے ہیں, اگر تجھے اٹھا کے جہنم میں نہ پھینکے تو بات ہوگی. کیوں؟ اب بغیرت کہیں کہ تو لائل پور کی گلیوں کا سروے نہیں کر سکتا, تو لائل پور کی گلیوں کا سروے نہیں کر سکتا. سدرہ فرش, سدرہ فرش, سدرہ فرش. میں نے سب انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ راؤنڈنگ کی, آتا جاتا رہا, لیکن جب محبوب آئے ان کی خرام ناز کا میں ساتھ نہیں دے سکا, مقابلہ کیا کر سکتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظمت و شان مصطفیٰ, فیض رضا. حضرات گرامی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, انا حظکم من النبیین, نبیوں میں تمہارے حصے میں میں, تمہارے حصے میں
اور امتوں میں میرے حصے میں تم۔ یا اللہ اس تقسیم پہ ہم راضی، ہم اس تقسیم پہ راضی۔ یا اللہ میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب راضی، سارا جہان سنیت راضی، احمد رضا بریلوی راضی، محدث اعظم پاکستان راضی، اور حضرت امام المحدثین عمدۃ المفسرین حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رضوی مشہدی فضل رحمانی راضی، حضرت شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ الازہری راضی، ہمارے سب راضی، ہمارے غوث پاک، ہمارے داتا حضور، ہمارے فرید پاک، ہمارے سارے ولی راضی ہیں کہ ان کے حصے میں حضور آئے ہیں اور وہ حضور کے حصے میں آئے ہیں، راضی ہیں۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف، ترجمہ اور اجازت۔ اللہ